बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे। और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ आज जो कमरे अदालत में मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से जो कुछ हुआ, जो एक समाअत होनी थी, उस हवाले से आपको अपडेट देने के लिए सबसे पहले तो माज़रत कबूल कीजिए कि मैं सुबह से अस्पताल में बिज़ी थी और उसके बाद हमारे यूट्यूब के काफ़ी सारे साथियों ने हमें एक मुज़ाहरे में जो कि गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी पर था वहाँ मदऊ किया हुआ था। काफ़ी टाइम मेरा वहाँ लग गया और वहाँ से तकरीबन अभी कुछ देर पहले मैं घर आई हूँ। जैसा कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मैंने लाइव कवरेज भी की है और अलग से भी काफ़ी सारी फुटेज बनाई है जो मैं कुछ देर बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक मुज़ाहरा था कराची में बढ़ती हुई लाकानूनियत के ख़िलाफ़ और साइंस सरकार, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो पुरस्कार खामोशी है उसके ऊपर जो है एक मुज़ाहरा था, ताकि मुज़ाहरा जो था कराची वालों को जगाने के लिए था कि जब तक कराची वाले अपने हकूक़ के लिए नहीं खुद खड़े होंगे, बाहर निकलेंगे, वो इसी तरह से टारगेट किलिंग में मारे जाएंगे और इसी तरह उनका मालो असबाब लुटता रहेगा। खैर ये तो थी दीगर बात, वो आप हमारे लाइव में भी देख चुके होंगे और मज़ीद अभी हम आपके साथ पैकेज शेयर करेंगे तो आप उसमें देख लेंगे। बात करते हैं मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के हवाले से। तो नाज़रीन, आज 27 अक्टूबर थी जो कि बहुत अहमियत की हामिल तारीख़ थी और आज जो है बहुत सारे लोग बड़े टेंशन में आए हुए थे। वो लोग जो बिनते काज़मी को के वालिद के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, बहुत परेशान थे और उनका यही कहना था कि अगर मुल्ज़िम ज़हीर को अव्वल तो मिलने ही नहीं दिया जाना चाहिए, उसका उससे कोई वास्ता ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि जब निकाह ख़ान और गवाह ही मुकर गए हैं उस निकाह से और असल कल्प्रिट नवाज़ अहमद जो अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ़्तार नहीं किया है, शामिल तफ्तीश नहीं किया है और बग़ैर वली के जो है निकाह हो ही नहीं सकता। जब बच्ची चिश्तिया से बरामद की गई है मुल्ज़िम ज़हीर के साथ, तो बच्ची का 164 का जो पहला बयान है उसमें बच्ची ने बताया है कि उसका मसलक जो है वो अहले तशय्युई है और अहले तशय्युई में जो है बग़ैर वली के निकाह हो नहीं सकता। और वैसे भी जिब्रान नासिर साहब ने निकाह के हवाले से तकरीबन सभी मसलक के जो उलमा और मुफ्तियान हैं उनके फ़तवे जमा करा दिए हैं जिनके मुताबिक वली के बग़ैर निकाह हो नहीं सकता। तो ये सीधा सीधा मुल्ज़िम है, इसने बच्ची को अगवा किया है और इसने किस नियत से अगवा किया है, आया रैंसम मनी के लिए या जिनसी इस्तेहसाल के लिए, इसका बच्ची से मिलना बनता ही नहीं है। रही बात बच्ची की मुलाकात वालिदैन से कराई, तो जनाब बच्ची के वालिदैन जो हैं वो उसके हकीकी वारिस हैं, वली वारिस हैं। दूसरी बात ये कि जब बच्ची को 16 अप्रैल को अगवा किया गया तब से लेके अब तक यानी 13 अक्टूबर तक, जब बच्ची को 12 तारीख को मुलाकात की इजाज़त सलाहुद्दीन पवर साहब ने अपने बिहाफ पे दी, उस वक्त तक बच्ची के वालिदैन जो हैं तकरीबन 5.5 पौने 6 माह से बच्ची को देखने को तरस रहे थे और बच्ची से मुलाकात नहीं की थी। इसलिए सलाहुद्दीन पवर साहब ने इंसानी हमदर्दी के नाते एक बाप होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्होंने उनको बच्ची के वालिदैन को बच्ची से मुलाकात का मौका दिया। तो ये तो उनका राइट बनता है हर तरह से। मुल्ज़िम ज़हीर का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि मुल्ज़िम तो मुस्तकिल उसके साथ था और मुल्ज़िम तो ख़ुद उस बच्ची को पहली एक रात दाता दरबार पे छोड़ के भाग गया और उसके बाद बच्ची ने दारुल अमान में पनाह ली। तो ये किस मुँह से और किस हक़ से बात करता है कि मुझे भी मग़वी से मिलने दिया जाए, इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है और जबकि इसके ऊपर संगीन इल्ज़ाम आते हैं। मुल्ज़िम ने एक दरख्वास्त जमा कराई थी जिसको सलाहुद्दीन पवर साहब ने सुना और उन्होंने उस दरख्वास्त को लेके रखा कि इस पे 27 तारीख को बात होगी। तो आज कमरे अदालत में क्या हुआ हम आपको उसकी तफसील बताते हैं।
آج کمرہ عدالت میں 2 درخواستیں لگی ہوئی تھیں، ایک ملزم ظہیر کی جانب سے 164 کے بیان کے حوالے سے، اور دوسری درخواست جو تھی وہ ملزم ظہیر کی جانب سے بچی سے ملاقات کی تھی۔ تو جب صلاح الدین پنور صاحب کے سامنے کیس رکھا گیا اور دونوں جانب کے وکلا کمرہ عدالت میں آئے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ملزم ظہیر کے جو وکیل ہیں وہ بات کا آغاز کرتے ہیں، لیکن آج قدرے مختلف یہ ہوا کہ جبران ناصر صاحب نے فوراً جج صاحب سے آرگومنٹ کرنا یا بات کرنا شروع کر دیا۔ جبران ناصر صاحب نے اعلیٰ عدالت کو بتایا کہ آج 2 درخواستوں پہ سماعت ہے، ایک 164 کا بیان اور دوسرا ملزم ظہیر کی جانب سے دیا جانے والی درخواست کہ ملزم کو مغوی کمسن بچی سے ملایا جائے، جس پر صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں۔ جبران ناصر نے اپنے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میں معزز عدالت کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 12 اکتوبر کو جب MLO پر سماعت ہونی تھی، اس وقت اعلیٰ عدالت نے ہی کہا تھا کہ MLO پہ بات پھر کسی دن کریں گے۔ آج ہم والدین کو بچی سے ملاقات کے بارے میں بات کریں گے اور بچی کو اس کے والدین یعنی 13 اکتوبر کو، دوسرے ہی دن 13 اکتوبر کو بچی کے والدین کو بچی سے ملاقات کا موقع دیا جائے۔ جبران ناصر نے کہا کہ آپ کے حکم پر بچی سے ملاقات طے پائی اور آپ ہی نے کہا تھا کہ بچی کی ذہنی سطح کو دیکھنے کے لیے کہ اگر وہ کسی خوف کا شکار تو نہیں ہے، کسی پریشانی کا شکار تو نہیں ہے، ایک ماہر نفسیات کو آپ نے مقرر کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے بچی کا تحفظ، بچی کی ذہنی سطح، اس کی صحت اور اس کی ایجوکیشن ضروری ہے، دیگر چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تو آپ کے حکم پہ 17 اکتوبر کو ماہر نفسیات مقرر کیے گئے ہیں، جنہوں نے اب تک 2 یا 3 ملاقاتیں بچی سے کی ہیں اور وہ بچی کی ذہنی سطح کو پڑھ رہے ہیں، بچی کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے والدین سے بچی کی ہسٹری پوچھی ہے، یعنی بچی بچپن میں کیا کرتی تھی، بچی کا کس طرح کا سوچنے کا انداز ہے۔ تو والدین نے ماہر نفسیات کو جو سوالات انہوں نے پوچھے وہ ان کو بتا دیے اور وہ ہم نے بھی جمع کرا دیے۔ تو جبران ناصر کا کہنا یہ تھا کہ سر، آپ ہی کی ہدایت پر، یعنی صلاح الدین پنور صاحب کی ہی ہدایت پر بچی کے بہتر مستقبل کے لیے، بچی کے تحفظ کے لیے آپ نے ہی ایک ماہر نفسیات کو مقرر کیا تھا، آپ نے ہی بچی سے ملاقات کے لیے والدین کے لیے آپ نے حکم دیا تھا۔ اب اگر آپ ملزم ظہیر کو اس بچی سے ملائیں گے تو وہ ماہر نفسیات جو بچی کی ذہنی سطح کا معائنہ کر رہے ہیں، بچی کی صحت کا معائنہ کر رہے ہیں، اگر اس دوران یہ ملزم ملا اور اس نے بچی کو بلیک میل کیا اور بچی کو ڈرایا دھمکایا تو وہ سب پہ پانی پھر جائے گا، آپ کے اپنے حکم پہ پانی پھر جائے گا۔ تو ہمارا عدالت سے التماس ہے کہ جب تک ماہر نفسیات 15 سے 20 دن اپنا وہ مکمل سیشن لے کر بچی کی ذہنی سطح اور بچی کے بیہیویئر کو دیکھ کر ایک اپنی جامع رپورٹ عدالت میں جمع نہ کرا دیں، تب تک ملزم ظہیر کو ہرگز بھی بچی سے ملاقات کا موقع نہ دیں۔ تو اس پہ صلاح الدین پنور صاحب نے جو ہے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی دوران ملزم ظہیر کے جو وکیل ہیں وہ بار بار ضد کرتے رہے کہ سر ایک ملاقات ہونی چاہیے، تو 3 دفعہ صلاح الدین پنور صاحب نے باقاعدہ ان کو ٹوکا کہ میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے کہا میری بات سنیں تو ملزم ظہیر کے جو وکیل تھے GN فاروقی صاحب وہ خاموش ہوئے اور صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ جبران ناصر کا جو تحفظ ہے وہ بالکل درست ہے، ہمیں سب سے پہلے بچی کو سیو کرنا ہے، ہمیں بچی کی جو نفسیات ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو جج صاحب صلاح الدین پنور نے جو ہے 7 نومبر کی تاریخ دی ہے ملزم ظہیر کی درخواست پہ سماعت کی۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ 7 نومبر سے پہلے
ماہر نفسیات جو ہیں وہ اپنی مکمل جامع رپورٹ جو ہے صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں جمع کرا دیں گے۔ جو والدین سے وہ بچی ملی ہے اس کے مثبت اثرات ہوں گے، اور جج صاحبہ نے بھی جو بچی کی پوری ویڈیو بنائی ہے اور جو بچی سے بات چیت کی ہے، آخر میں جب والدین کو کہا گیا کہ آپ کی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، تو اس کے بعد معزز جج صاحبہ نے تقریباً 20 سے 25 منٹ بچی کے ساتھ اکیلے بات کی تھی، اور تمام وہ لمحات جب بچی ماں باپ سے گھل مل گئی، بچی ماں باپ سے بچھڑنے کے بعد پیار محبت سے ملی اور ان کو کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کو مس کر رہی تھی اور اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو وہ تمام مناظر کو جو ہے کیمرے میں سیو کیا گیا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ صلاح الدین پنور صاحب کی عدالت میں تمام چیزیں پیش کی جائیں گی، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً معزز عدالت معیار کے مطابق فیصلہ کرے گی، اور مغوی کم سن بچی جو ہے بہت جلد اپنے والدین کے پاس ہوگی۔ اور جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ فیملی کورٹ کے اندر جو ہے نکاح کو بھی چیلنج کیا جا چکا ہے، اور جب ابھی ٹرائل یہ لوگ جو ملزم ظہیر گینگ ہے، یہ لوگ جو ہیں مسلسل صرف ٹائم پہ ٹائم کر جو ہے بڑھانا چاہتے ہیں، عجیب عجیب درخواستیں دے کے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنے بڑے کلپٹس ہیں، کتنے بڑے گینگ ہیں، اور یہ ان کے وکیل جو ہے ان کو مشورہ دے کے صرف ٹائم جو ہے وہ گین کر رہے ہیں۔ اور ناظرین ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ میں نے ڈاکٹر شجاعت کا جو لائیو ہے وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا تھا منوئن، تو میں تو اس سمجھ رہی تھی کہ کل صبح جب میں اٹھوں گی تو ایک جو مجرا ماسٹر بوڑھی رقاصہ ہے وہ بیچاری جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہوگی، اس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوگا جب اس نے دیکھا ہوگا کہ مہدی کاظمی کی جو فوج ہے، جو مہدی کاظمی کے کیا کہنا چاہیے سولجر، ہم مہدی کاظمی کے سولجر ہیں، ہم پاکستانی قوم کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے سولجر ہیں۔ جب رات کو ڈاکٹر شجاعت کے ساتھ ان سارے سولجرز کو ایک ساتھ دیکھا ہوگا تو وہ عورت مشکل ہی ہے کہ وہ کسی وقت سوئی ہو، وہ رات بھر کانٹوں پہ لوٹتی رہی ہوگی، آگ پہ جلتی رہی ہوگی، وہی نہیں بلکہ اس کے چیلے چموڑے بھی جو ہے وہ رات بھر نہ زندوں میں ہوں گے اور نہ مردوں میں، لیکن افسوس کہ بہت ہی ڈھیٹ بے شرم لوگ ہیں، یہ اتنی آسانی سے اس دنیا سے جانے والے نہیں ہیں۔ بہرحال ان کے لیے یہی بہت ہے کہ کل ہم مہدی کاظمی کے جو سپورٹرز ہیں، یعنی مہدی کاظمی کا جو حق پہ ایک موقف ہے، ہم اس کے ساتھ ڈٹے ہیں۔ کل سارے سولجرز کی فوج جو ہے لوگوں نے دیکھی ہوگی اور ان کے دل بند ہو رہے ہوں گے۔ تو ناظرین آپ سے التماس ہے کہ آپ بھی مہدی کاظمی کا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ اگر آپ نے مہدی کاظمی کا ساتھ چھوڑا تو آج مہدی کاظمی کی بچی کو پر یہ وقت آیا ہے کہ ظالموں نے ان کی بیٹی کو ان سے چھینا ہے، کل میری اور آپ کی بیٹی بھی ہم سے چھینی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اس سے پہلے مہدی کاظمی کے ساتھ جڑے رہیے، ہر مظلوم کے ساتھ جڑے رہیے، ظلم سے نفرت کیجیے، مظلوم کی مدد کیجیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، شاد و آباد رہیے۔ اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو، اللہ نگہبان۔